بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں خلافت راشدہ کے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ آپ کا نام علی بن ابو طالب تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو حسن اور ابو تراب کی عرفیت سے خطاب فرمایا۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے اور داماد بھی۔ آپ کا قد درمیانی تھا، بدن دوہرا تھا، سر کے بال کسی قدر اڑے ہوئے تھے، باقی پورے جسم پر بال، لمبی اور گھنی داڑھی، گہوا رنگ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ آپ بنی ہاشم سے سب سے پہلے خلیفہ بنے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینے کو ہجرت کی تو آپ کو مکہ میں اس لیے چھوڑ گئے کہ تمام امانتیں لوگوں کو پہنچا دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرنے کے بعد آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ سوائے تابوک کی لڑائی کے آپ تمام لڑائیوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ تابوک کی لڑائی کو جاتے وقت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا عامل یعنی اپنا نائب بنا گئے تھے۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ علیہ مبارک جسم پر 16 زخم آئے تھے۔ خیبر کی لڑائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا تھا اور پہلے سے فرما دیا تھا کہ خیبر آپ کے ہاتھ پر جیتا جائے گا۔ آپ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب کوئی شخص اس نام سے آپ کو پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اس نام کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن آپ گھر سے نکل کر مسجد میں آئے اور نماز پڑھ کر وہیں سو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا تو جسم سے مٹی پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ ابو تراب اٹھو۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دوست میں ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ پھر فرمایا کہ الہی جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کے بعد مدینے پر ڈر سا چھا گیا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ظالم اتنی بے دردی اور ظلم کا کھیل کھیلیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ اب شرمندہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و رشتہ دار مایوس ہو کر مکہ چلے گئے۔ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیوں کو جب بلوائیوں نے بچاتے وقت کاٹ دی تھی، عثمان کے خون میں رنگے ہوئے کرتے میں لپیٹ کر دمشق جا پہنچا اور انہیں امیر معاویہ کے سامنے پیش کر کے خوب رویا اور مدد مانگی۔ 5 دن تک مدینہ میں بلوائیوں کا طوفان مچا رہا۔ چھٹے دن بلوائیوں نے مانگ کی کہ کسی کو خلیفہ چنا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ڈر چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، مگر بعد میں دوستوں اور ساتھیوں کے کہنے پر خلیفہ بننا منظور کر لیا۔ پھر باغی مدینہ سے چلے گئے۔ ان باغیوں کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے چیخو پکار سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ پوری قوم نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ امیر المومنین کے قاتلوں سے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت طلحہ اور جبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی پر بہت زور ڈالا، مگر حضرت علی یہ فرماتے میں تمہاری بات صحیح سمجھتا ہوں مگر بے بس اور مجبور ہوں۔ باغی ہمارے قبضے اور اختیار سے باہر ہیں، کچھ انتظار کرو، خدا ہماری رہنمائی کرے گا۔ اگر اس وقت اس بدلہ لینے کی تجویز پر فوراً غور کر کے کوئی عملی کارروائی کی جاتی تو بھروسے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بعد کے کڑوے اور ناگوار واقع نہ ہوتے۔ خلافت راشدہ کے
خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنا چاہا وہ صوبوں کے گورنروں کی تبدیلی کا تھا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی آپ اس کام کو نہ کریں، جب پورا ملک آپ کی بیعت کر لے پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مگر حضرت علی اس پر تیار نہ ہوئے۔ جیسے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گورنری بھی وہ ختم کرنا چاہتے تھے، حالانکہ بڑا خطرناک کام تھا۔ انہوں نے 2 خط، ایک امیر معاویہ کے نام اور دوسرا ابو موسیٰ گورنر کوفہ کے نام روانہ کیے۔ ابو موسیٰ نے اپنی اطاعت کا پیغام امیر المومنین کے خط کے جواب میں بھیج دیا۔ امیر معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ دمشق کی مسجد کے آنگن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سے بھرا ہوا کرتا ایک جھنڈے پر لٹکا رکھا تھا۔ ان کی بیوی کی کٹی ہوئی انگلیاں مسجد کے آنگن میں پڑی تھی۔ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور بار بار امیر المومنین سے مانگ کرتے تھے کہ قاتلوں سے فوراً بدلہ لیا جائے۔ بہرحال وہ قاصد جو امیر المومنین کا خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لایا تھا وہ ہر روز جواب مانگتا تھا۔ آخر کچھ مدت بیت جانے کے بعد امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ جس پر کچھ نہ لکھا تھا لفافے میں بند کر کے اپنے آدمی کے ہاتھ اس قاصد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت علی کو دیکھ کر تعجب ہوا۔ انہوں نے قاصد سے جاننا چاہا۔ قاصد نے پوری صورت وہاں کی بتا دی اور یہ بھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قتل میں آپ کا بھی ہاتھ ہے۔ حضرت علی پریشان بھی ہوئے اور غصے سے کانپ بھی رہے تھے۔ آپ نے اسی حالت میں فرمایا، ریاست کے جنگجوؤں اپنے ہتھیاروں سے تیار ہو جاؤ۔ 4000 آدمی فوراً تیار ہو گئے اور امیر معاویہ کے خلاف بغیر سوچے سمجھے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا اندازہ لگا کر مدینہ سے باہر جانے کا ٹھان لی اور عمرہ کی غرض سے مکہ چلے گئے۔ اس واقعے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جنگ جمل کا بھی واقعہ سناتا چلتا ہوں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپس آ رہی تھیں تو راستے میں انہیں امیر المومنین حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چنے جانے کی خبر ملی۔ مارے رنج کے کانپنے لگی، بولی یا ہمت، مجھے فوراً مکہ واپس لے چلو، میں جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں مجھے صبر نہ آئے گا۔ وہ یہ کہہ کر واپس مکہ لوٹ گئیں۔ اسی بیچ طلحہ و زبیر بھی مکہ پہنچ گئے اور یہاں ان کی زبانی قتل کی داستان سننے والوں کا تانتا بڑھ گیا۔ لوگ ان واقعات کو سن کر رونے اور پیٹنے لگے، قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ جب تک قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے انہیں قرار نہ آئے گا۔ یہی باتیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہی۔ ان تمام باتوں کو سن کر یہاں کے لوگ بھی بھڑک اٹھے اور ہزاروں آدمی جھنڈے کے تلے موجود ہو گئے۔ طے ہوا کہ دنگائیوں کو سزا دینے کے لیے سب سے پہلے بصرہ پر حملہ کیا جائے۔ 3000 آدمی اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں اس فوج نے مکہ سے کوچ کیا۔ وہ ایک اونٹ پر محمل میں سوار تھی۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ جب یہ فوج ایک جوہار ببوک پر پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتوں کی آواز سن کر بہت پریشان ہوئی۔ انہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یاد آ گئی کہ ببوک کے کتے میری ایک بی بی کو بھوکیں گے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس لوٹ جائیں، مگر لوگوں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ جگہ ببوک نہیں ہے اور انہیں سمجھایا کہ وہ واپس نہ جائیں ورنہ خطرہ ہے کہ فوج میں بکھراؤ پیدا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک فوج بصرہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئی ہے تو انہوں نے اپنی فوج بصرہ کی طرف روانہ کر دی۔ بصرہ کے گورنر نے اپنے 2 سفیر بھیجے کہ وہ دیکھیں کہ بصرہ کے باہر کسی عورت کی ماتحتی میں کیسی اور کیوں فوج آئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کا مقصد سمجھا دیا۔
گورنر کو اس بات سے تسلی نہ ہوئی اور اس نے شہر کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک بار گورنر کے آدمیوں سے بات چیت کی تاکہ لڑائی جہاں تک ممکن ہو ٹال دی جائے، لیکن بات نہیں بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی لڑنے آئی بھی نہیں تھی، لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ بصرہ کی فوج میں زیادہ تر وہی بلوائی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار پوری طرح خون خرابہ ہو جائے تاکہ وہ لوٹ سے اپنا ہاتھ رنگ سکے۔ آخر اس فوج کے ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا اور فوج کو دوسری جگہ لے گئی۔ بلوائی یہ سمجھے کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت برے لفظوں میں یاد کیا۔ اس سے اور فساد بھڑک اٹھا۔ سرکاری فوج نے صرف گالیاں ہی نہیں دی بلکہ اس سے اگلے دن دھاوا بول دیا۔ اس نازک وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عام اعلان جاری کیا کہ وہ مسلمانوں کا خون بہانا گناہ سمجھتی ہیں۔ پھر بھی ناپاک لوگوں کو تسلی نہ ہوئی۔ اب صرف لڑائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی جیت لی۔ دوسری طرف سے امن کے لیے درخواست کی گئی۔ آخر بات چیت کے بعد طے پایا کہ کچھ آدمی مدینہ بھیجے جائیں اور یہ معلوم کیا جائے کہ کیا حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت رضی خوشی سے کی تھی یا ان سے زبردستی لی گئی تھی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے اپنی رضامندی سے بیعت کی تھی تو بصرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اگر جواب نہیں میں آئے تو یہ فوج خود بخود بصرہ سے کوچ کر جائے گی۔ ایک کمسن لڑکا مدینہ بھیجا گیا اور پوری کھوج بین کے بعد انہوں نے رپورٹ دی کہ سچ میں طلحہ اور جبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت زبردستی لی گئی تھی۔ ان فسادیوں نے اس رپورٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج پر رات کے وقت حملہ کر دیا، مگر انہیں ہار ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 17 اکتوبر 656 کو بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ کوفہ کو مدینہ کے بجائے اپنا دارالخلافت یعنی کہ دارالحکومت بنائیں گے، بشرطے کہ لوگ اس موقع پر ان کی رہنمائی کرے۔ پھر وہ خود 20,000 فوج لے کر بصرہ آ گئے۔ کئی دن تک بات چیت چلتی رہی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے ڈیرے ڈالے پڑی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ 6,000 مسلمان پہلی لڑائی میں کام آئے ہیں۔ میں خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قاتلوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مگر مجبور ہوں۔ اگر آگے لڑائی ہوئی تو اور 6,000 مسلمان مفت میں مارے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیغام کہلوایا کہ 5 مہینے ہو گئے اور حضرت عثمان کی قاتلوں کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اگر ہمیں یقین دلایا جائے کہ قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا تو جس طرح حضرت چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ بہرحال بات چیت چلتی رہی۔ ابھی یہ بات چیت چلی رہی تھی کہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نافرمان جنگجو نے جو فسادی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر یکا یکی حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ تمام رات بھیانک لڑائی جاری رہی۔ صبح صادق سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار اس نیت سے خیمے سے نکلی کہ شاید انہیں دیکھ کر لوگ لڑائی سے رک جائیں۔ لڑائی نے بھیانک شکل اختیار کر لی تھی۔ حضرت طلحہ، جبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپس میں ملے۔ انہوں نے لڑائی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔
اس حالت میں جبکہ یہ لوگ مشورے میں لگے ہوئے تھے، فسادیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کو گھیر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے، اور مسلمان مجبور تھے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کو ہر صورت سے بچائے، چاہے جان کی بازی لگانی پڑے۔ اس لیے خوب زور سے لڑائی شروع ہو گئی، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، خطرہ بہت بڑھ گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آگے بڑھ کر آئے اور انہیں پوری عزت و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں کچھ دنوں ٹھہرنے کے بعد پھر وہ مدینہ واپس ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر وہ عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئیں، پھر مدینہ واپس لوٹ آئیں اور کئی سال تک وہیں رہیں، اور پھر سال 678 میں جبکہ ان کی عمر 66 سال کی تھی وہ انتقال فرما گئی۔ حضرت طلحہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو بھی فسادیوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ محترم ناظرین، اگلے قسط میں ہم دارالحکومت کی تبدیلی، صفین کی لڑائی اور بغاوت کی لہر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔